تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے جیسے آدمی کے لیے پٹھان ہیں یہ گجرات انڈیا کے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ مفتی صفی صاحب کون ہیں ہم نہیں جانتے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی، ان کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی بہت سی احادیث ہیں، ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ ہی ٹھیک نہیں کیا۔ زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ کی ایسی بے نظیر کتاب ہے کہ پوری سیرت میں اس کے مثل، اس کے برابر کی کوئی کتاب ہی نہیں۔ زبردست چیز ہے زاد المعاد، لیکن اس کا اردو ترجمہ وہ انتہائی غلط ہے۔ ایسی ایسی روایتیں ہیں جن کو دیکھ کے پڑھ کے حیرت ہوتی کہ آئی کہاں۔ تو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں گئے تو یہ رئیس احمد جعفری ندوی نے ترجمہ کیا تھا۔ وہاں پہ جلندر کے تھے بڑے بڑے نابغہ روزگار ڈاکٹر رشید جالندری، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ رشید جالندری صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا مدنی رحمۃ اللہ سے، پھر مصر گئے تھے، پھر وہاں جامعہ الازہر میں پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو اس ترجمے کا؟ زاد المعاد کا رئیس جعفری آتے تھے، ہم ہوتے تھے تو صبح سب سے پہلے آ کے سگریٹ پیتے تھے، چائے پیتے تھے، پھر زاد المعاد کا یوں اٹھاتے تھے ایک صفحہ، اچھا یہ لکھا ہے، رکھ دیتے تھے اور اردو میں لکھ دیتے تھے، جو ان کے دماغ میں آتا تھا بس لکھ دیتے تھے یہ ترجمہ۔ کیونکہ اردو بازار لاہور میں مارکیٹ میں کسی نے پیسے دیے تھے کہ یہ ترجمہ چھاپنا ہے، جو جی میں آیا لکھ دیا، تو اس لیے اس کا نہیں کہہ سکتے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں تو اسے پڑھنی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علمی اعتبار سے، اگر آپ کا تعلق علمی علوم سے ان چیزوں سے ہے تو پھر مفتی ادریس کاندل، مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر معارف القرآن پڑھنی چاہیے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں اتنے صاحب علم آئے تھے، ان جیسا دوسرا آدمی شاید ہی ملے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ جیسا آدمی ان کی خدمت میں دو زانو بیٹھتے تھے اور کہتے تھے حضرت یہ چیک کر لیں، یہ چیک کر لیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی کہ اہل سنہ کے عقائد کیا ہیں، تو لاہور آئے تو ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے، تو آ کے پیش کیا اور بے تکلف ہی تھی، کہنے لگے مولانا ادریس ذرا اسے دیکھ لینا، اہل سنہ کے مسلک کے خلاف کوئی چیز تو نہیں آ گئی۔ اگلے دن انہوں نے وہ مسودہ واپس کیا، ان کا حضرت یہ مقامات ہیں، میں نے نشان لگا دیے، ہم اہل سنہ کا مسلک یہ نہیں ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ چپ ہو گئے، پھر گاڑی میں بیٹھے، اسٹیشن جانا تھا تو مولانا ادریس صاحب نے کہا حضرت یہ مسودہ وہی ہے، کب چھپ رہا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں چھپ رہا۔ ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو اللہ کے ڈر سے کہ اہل سنہ کے خلاف کچھ قلم نہ چل جائے، لیکن وہ تھوڑا ہے، اور ایک مولانا ادریس تیرے ڈر سے وہ زیادہ ہے کہ تو میری ہی خلاف کتاب لکھ مارے۔ سید صاحب نے اپنی وہ چیز نہیں چھپوائی۔ تو اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے زیادہ علمی تفسیر وہ ہے معارف القرآن، اس کا بھی نام معارف القرآن ہے۔